کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک خیال دماغ میں اٹک جائے اور بس گھومتا ہی رہے؟ آج ہم اسی عادت پر بات کرنے والے ہیں، جسے کہتے ہیں اوور تھنکنگ، یعنی حد سے زیادہ سوچنا۔ ہم سمجھیں گے کہ آخر یہ ہے کیا، یہ ہوتا کیوں ہے، اور سب سے ضروری، اس سے نکلا کیسے جائے۔ ذرا اس صورتحال کے بارے میں سوچئے، کسی سے کوئی بات ہوئی اور اب وہ بات دماغ میں بار بار چل رہی ہے، ایک ایک لفظ کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے۔ شاید مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اس نے ایسا کیوں کہا؟ اور جب اسے روکنے کی کوشش کریں تو دماغ جیسے ضد پر آ جاتا ہے، واپس وہیں کھینچ لاتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ جانا پہچانا لگ رہا ہے نا، تو جان لیں کہ اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ نفسیات کی زبان میں اسی عادت کو کہتے ہیں اوور تھنکنگ۔ اب دیکھیں، یہ گہرا سوچنا نہیں ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ یہ تو ایک ایسے چکر میں پھنس جانے جیسا ہے جہاں سوچ آگے نہیں بڑھتی، کوئی حل نہیں نکلتا، بس ایک ہی جگہ گھومتی رہتی ہے۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا بھلا۔ اچھا، ایک بہت عام خیال ہے نا، کہ جو لوگ زیادہ سوچتے ہیں وہ بڑے ذہین اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا یہ واقعی ذہانت کی نشانی ہے، یا اس پردے کے پیچھے کہانی کچھ اور ہی ہے؟ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سائیکالوجی کچھ اور ہی کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اکثر بہت زیادہ سوچنا ذہانت نہیں، بلکہ بے چینی اور کسی اندرونی خوف کی علامت ہے۔ اصل میں یہ ہمارے دماغ کا ایک پروٹیکشن سسٹم ہے، ایک ڈیفنس میکانزم، جو ہمیں غلطی کرنے کے ڈر سے، شرمندہ ہونے کے ڈر سے یا ریجیکٹ ہونے کے ڈر سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور سارا مسئلہ شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا دماغ نا ایک اصلی خطرے، جیسے مان لیں کہ سڑک پر ایک تیز رفتار گاڑی آ رہی ہے، اور ایک خیالی خطرے، جیسے یہ ڈر کہ کوئی ہمارے بارے میں برا سوچ رہا ہوگا، ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے دونوں خطرہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی اتنا گہرا تجزیہ شروع کر دیتا ہے، جیسے کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہم ایسا کرتے ہی کیوں ہیں؟ اس سوچ کے چکر کے پیچھے نفسیاتی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جواب ایک لفظ میں ہے: کنٹرول۔ سب کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت عام سی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے کسی کو ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا اور فوراً جواب نہیں آیا۔ اب ایک پرسکون دماغ کیا سوچے گا؟ یہی نا کہ شاید مصروف ہوں گے۔ لیکن ایک اوور تھنکنگ والا دماغ وہ فوراً کہانیاں بنانا شروع کر دے گا۔ او، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا؟ کیا وہ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں؟ اور بس ایک چھوٹی سی بات پر بے چینی اور ٹینشن کا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہیں پر اس عادت کا سب سے بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ جب ہم غیر یقینی محسوس کرتے ہیں تو ہمارا دماغ زیادہ تجزیہ کر کے صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ یہ مسئلہ حل نہیں کرتا، بلکہ اسے اور بڑھا دیتا ہے۔ ہم کنٹرول حاصل کرنے کے چکر میں اپنے ہی خیالات کی قید میں مزید پھنستے چلے جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی عادت شاید اوپر سے دیکھنے میں کوئی بڑی بات نہ لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی ایک بہت بھاری قیمت ہوتی ہے۔ ایک ایسی قیمت جو ہم اپنی ذہنی اور یہاں تک کہ جسمانی صحت سے ادا کرتے ہیں۔ جب ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں تو کوئی بھی فیصلہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر آپشن کے ساتھ ایک نیا اگر مگر اور ایک نیا ڈر جڑ جاتا ہے۔ یہ ہماری ساری ذہنی انرجی نچوڑ لیتی ہے، جس سے ہر وقت ایک تھکن سی تاری رہتی ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان، ہم حال میں جینا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دماغ یا تو ماضی کے پچھتاووں میں اٹکا رہتا ہے یا پھر مستقبل کی پریشانیوں میں، جبکہ زندگی تو ابھی اسی لمحے میں ہے۔ تو ایک بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ہے: حد سے زیادہ سوچنا پرابلم سالونگ نہیں ہے، یہ پرابلم ریپیٹنگ ہے۔ یہ مسئلے کو حل نہیں کرتا، یہ صرف مسئلے کو بار بار دہراتا ہے، اور اس سے حل کبھی نہیں نکلتا۔ اچھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس چکر سے نکلنا ممکن بھی ہے؟ کیا کوئی راستہ ہے؟ تو اچھی خبر یہ ہے کہ جی بالکل ہے، راستہ ہے۔ آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں کہ اس عادت کی زنجیر کو کیسے توڑا جائے اور اپنی سوچ کو ایک تعمیری، ایک مثبت سمت کیسے دی جائے۔ دیکھیں، یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر گہری سوچ بری نہیں ہوتی۔ ایک ہوتی ہے تعمیری سوچ، جو حل تلاش کرتی ہے، جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے، اور دوسری طرف ہے یہ تباہ کن سوچ، یعنی اوور تھنکنگ، جو صرف جذباتی ہوتی ہے، بار بار ایک ہی دائرے میں گھومتی ہے اور آپ کو وہیں کا وہیں پھنسا ہوا محسوس کرواتی ہے۔ تو اس چکر کو توڑنے کا ایک بہت ہی آسان 2 قدموں کا پروسیس ہے۔
پہلا قدم آگاہی، یعنی جس لمحے یہ ہو رہا ہو اسے پہچاننا اور خود کو بتانا کہ اوکے میں ابھی اوور تھنکنگ کر رہا ہوں۔ صرف اتنا کہہ دینا ہی اس کی آدھی طاقت ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسرا قدم ہے ایکشن۔ اپنی توجہ فوراً دماغ سے ہٹا کر جسم کی طرف لے آئیں، اٹھیں، تھوڑی چہل قدمی کر لیں، کسی سے بات کر لیں، کچھ بھی جسمانی کام کریں۔ اور سب سے زبردست بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم اپنے دماغ کو ری ٹرین کر سکتے ہیں، اسے نئی عادتیں سکھا سکتے ہیں۔ جب ہم بار بار اس سوچ کے چکر کو توڑتے ہیں نا، تو دماغ آہستہ آہستہ سیکھ جاتا ہے کہ ہر بات پر پریشان نہیں ہونا، وہ سکون سے ریئیکٹ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اور پھر ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ ارے جن باتوں کی اتنی فکر تھی وہ تو شاید اتنی بڑی تھی ہی نہیں۔ تو اگلی بار جب ذہن کسی ایک سوچ میں پھنس کر گول گول گھومنے لگے تو بس یہ یاد رکھیے گا، ہر سوچ پر توجہ دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی زندگی کا اصل سکون سوچ کو جاری رکھنے میں نہیں بلکہ اسے روک دینے میں ملتا ہے۔ اور سب سے ضروری، اس سے نکلا کیسے جائے؟ ذرا اس صورتحال کے بارے میں سوچئے۔ کسی سے کوئی بات ہوئی اور اب وہ بات دماغ میں بار بار چل رہی ہے، ایک ایک لفظ کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے۔ شاید مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اس نے ایسا کیوں کہا؟ اور جب اسے روکنے کی کوشش کریں تو دماغ جیسے ضد پر آ جاتا ہے، واپس وہیں کھینچ لاتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ جانا پہچانا لگ رہا ہے نا، تو جان لیں کہ اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ نفسیات کی زبان میں اسی عادت کو کہتے ہیں اوور تھنکنگ۔ اب دیکھیں، یہ گہرا سوچنا نہیں ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ یہ تو ایک ایسے چکر میں پھنس جانے جیسا ہے جہاں سوچ آگے نہیں بڑھتی، کوئی حل نہیں نکلتا، بس ایک ہی جگہ گھومتی رہتی ہے۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا بلا۔ اچھا، ایک بہت عام خیال ہے نا، کہ جو لوگ زیادہ سوچتے ہیں وہ بڑے ذہین اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا یہ واقعی ذہانت کی نشانی ہے، یا اس پردے کے پیچھے کہانی کچھ اور ہی ہے؟ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سائیکالوجی کچھ اور ہی کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اکثر بہت زیادہ سوچنا ذہانت نہیں بلکہ بے چینی اور کسی اندرونی خوف کی علامت ہے۔ اصل میں یہ ہمارے دماغ کا ایک پروٹیکشن سسٹم ہے، ایک ڈیفنس میکانزم، جو ہمیں غلطی کرنے کے ڈر سے، شرمندہ ہونے کے ڈر سے یا ریجیکٹ ہونے کے ڈر سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور سارا مسئلہ شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا دماغ نا ایک اصلی خطرے، جیسے مان لیں کہ سڑک پر ایک تیز رفتار گاڑی آ رہی ہے، اور ایک خیالی خطرے جیسے یہ ڈر کہ کوئی ہمارے بارے میں برا سوچ رہا ہوگا، ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے دونوں خطرہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی اتنا گہرا تجزیہ شروع کر دیتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہم ایسا کرتے ہی کیوں ہیں؟ اس سوچ کے چکر کے پیچھے نفسیاتی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جواب ایک لفظ میں ہے: کنٹرول۔ سب کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت عام سی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے کسی کو ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا اور فوراً جواب نہیں آیا۔ اب ایک پرسکون دماغ کیا سوچے گا؟ یہی نا کہ شاید مصروف ہوں گے۔ لیکن ایک اوور تھنکنگ والا دماغ وہ فوراً کہانیاں بنانا شروع کر دے گا۔ او، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا؟ کیا وہ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں؟ اور بس ایک چھوٹی سی بات پر بے چینی اور ٹینشن کا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہیں پر اس عادت کا سب سے بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ جب ہم غیر یقینی محسوس کرتے ہیں تو ہمارا دماغ زیادہ تجزیہ کر کے صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ یہ مسئلہ حل نہیں کرتا بلکہ اسے اور بڑھا دیتا ہے۔ ہم کنٹرول حاصل کرنے کے چکر میں اپنے ہی خیالات کی قید میں مزید پھنستے چلے جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی عادت شاید اوپر سے دیکھنے میں کوئی بڑی بات نہ لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی ایک بہت بھاری قیمت ہوتی ہے۔ ایک ایسی قیمت جو ہم اپنی ذہنی اور یہاں تک کہ جسمانی صحت سے ادا کرتے ہیں۔ جب ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں تو کوئی بھی فیصلہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر آپشن کے ساتھ ایک نیا اگر مگر اور ایک نیا ڈر جڑ جاتا ہے۔ یہ ہماری ساری ذہنی انرجی نچوڑ لیتی ہے، جس سے ہر وقت ایک تھکن سی تاری رہتی ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان، ہم حال میں جینا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دماغ یا تو ماضی کے پچھتاووں میں اٹکا رہتا ہے یا پھر مستقبل کی پریشانیوں میں، جبکہ زندگی تو ابھی اسی لمحے میں ہے۔ تو ایک بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ہے: حد سے زیادہ سوچنا پرابلم سالونگ نہیں ہے، یہ پرابلم ریپیٹنگ ہے۔ یہ مسئلے کو حل نہیں کرتا،
یہ صرف مسئلے کو بار بار دہراتا ہے اور اس سے حل کبھی نہیں نکلتا۔ اچھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس چکر سے نکلنا ممکن بھی ہے؟ کیا کوئی راستہ ہے؟ تو اچھی خبر یہ ہے کہ جی بالکل ہے، راستہ ہے۔ آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں کہ اس عادت کی زنجیر کو کیسے توڑا جائے اور اپنی سوچ کو ایک تعمیری، ایک مثبت سمت کیسے دی جائے۔ دیکھیں، یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر گہری سوچ بری نہیں ہوتی۔ ایک ہوتی ہے تعمیری سوچ جو حل تلاش کرتی ہے، جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے، اور دوسری طرف ہے یہ تباہ کن سوچ، یعنی اوور تھنکنگ، جو صرف جذباتی ہوتی ہے، بار بار ایک ہی دائرے میں گھومتی ہے اور آپ کو وہیں کا وہیں پھنسا ہوا محسوس کرواتی ہے۔ تو اس چکر کو توڑنے کا ایک بہت ہی آسان 2 قدموں کا پروسیس ہے۔ پہلا قدم آگاہی، یعنی جس لمحے یہ ہو رہا ہو اسے پہچاننا اور خود کو بتانا کہ اوکے میں ابھی اوور تھنکنگ کر رہا ہوں۔ صرف اتنا کہہ دینا ہی اس کی آدھی طاقت ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسرا قدم ہے ایکشن۔ اپنی توجہ فوراً دماغ سے ہٹا کر جسم کی طرف لے آئیں، اٹھیں، تھوڑی چہل قدمی کر لیں، کسی سے بات کر لیں، کچھ بھی جسمانی کام کریں۔ اور سب سے زبردست بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم اپنے دماغ کو ری ٹرین کر سکتے ہیں، اسے نئی عادتیں سکھا سکتے ہیں۔ جب ہم بار بار اس سوچ کے چکر کو توڑتے ہیں نا، تو دماغ آہستہ آہستہ سیکھ جاتا ہے کہ ہر بات پر پریشان نہیں ہونا، وہ سکون سے ریئیکٹ کرنا سیکھ جاتا ہے، اور پھر ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ ارے جن باتوں کی اتنی فکر تھی وہ تو شاید اتنی بڑی تھی ہی نہیں۔ تو اگلی بار جب ذہن کسی ایک سوچ میں پھنس کر گول گول گھومنے لگے تو بس یہ یاد رکھیے گا، ہر سوچ پر توجہ دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی زندگی کا اصل سکون سوچ کو جاری رکھنے میں نہیں بلکہ اسے روک دینے میں ملتا ہے۔